वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कल स्विट्जरलैंड रवानगी का इम्कान। जराये का कहना है दोनों अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शरीक होंगे। जेडी वेंस की मुज़ाकरात के लिए आज स्विट्जरलैंड रवानगी मुतवक्के है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर कल होगा। इसराइल की अमन सबूताज करने की कोशिश, पाकिस्तान आड़े आ गया। तेहरान में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के अब्बास अरागची से मुलाकात के बाद ईरान मुज़ाकरात के लिए राजी। ईरानी वफ्द स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गया। वफ्द में बाकिर कालिबाफ, अब्बास अरागची और इस्माइल बखाई समेत दीगर शामिल। मोहसिन नकवी भी ईरानी वफ्द के साथ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। और ईरानी फौज का आबनर हुर्मुज़ फिर बंद करने का ऐलान। 5 सालाना इनकलाब की बहरिया ने वार्निंग दी, कोई भी जहाज आबनर हुर्मुज़ के करीब न आए, उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसराइल की तरफ से जनूबी लबनान में मुसलसल हमलों और सहूनी फौज के पीछे न हटने के रद्द-ए-अमल में किया गया। मरकजी फौजी कमान का कहना है ये इक़दाम दुश्मन की वादा खिलाफी का पहला जवाब है। मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज के लबनान पर हमले, 24 घंटे के दौरान 83 अफराद शहीद और 150 के करीब जख्मी। इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन ने जनूब और मशरकी लबनान में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। लबनानी वजीर आजम ने हमलों की शदीद मजम्मत की। हिजबुल्लाह ने कहा इसराइली कार्रवाइयां मुआहदा मुतासर करने की साजिश है। हिजबुल्लाह इसराइली जहादियत के खिलाफ अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने लबनान में जंगबंदी का हुक्म दे दिया। जंगबंदी अहकामात के बावजूद इसराइली फौज जनूबी लबनान के मकबूजा इलाकों से पीछे नहीं हटी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान आबनर हुर्मुज़ को बंद कर रहा है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है ईरान जंग खात्मे के लिए कल मुज़ाकरात का इम्कान है। ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर स्विट्जरलैंड में हैं। पूरा भरोसा है कि जंगबंदी बरकरार रख सकते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए मैं भी 1-2 रोज में स्विट्जरलैंड रवाना हो जाऊंगा। कतर और पाकिस्तान के हुकाम चाहते हैं मामला दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ें। सालिसों की राय का पूरा एहतराम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। वजीर खारजा अब्बास अरागची से तेहरान में मुलाकात की। ईरानी मीडिया ने बताया कि अहम मुलाकात में ईरान अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ईरानी वजारत खारजा में होने वाली बैठक में पाक ईरान ताल्लुकात और तारीखी अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मशहद से तेहरान पहुंचने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी ने खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुआहदे को खित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार इलाकाई वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है नायब वजीर आजम 21 जून को इलाकाई वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार अपने हममनसब वज़ीर खारजा से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दे दिया। एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मजबूत ताल्लुक है। पाकिस्तानी फौज सिविलियन हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करती है, जो खुशाइंद बात है। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदे में अमरीका की मुआवनत की, जिसमें उनका किरदार काबिल तारीफ रहा। ट्रूथ सोशल पर लिखा मेरे इक़्तिदार से पहले ईरान 47 बरस मनमानी करता रहा, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। ईरान को हालिया जंग में मुकम्मल शिकस्त हुई, अमरीका फिर से ताकतवर हो गया। डेमोक्रेट्स और बाएं बाजू के अहमकों को अब अंदाजा हो रहा है कि हमने ईरान के खिलाफ कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वजीर आजम की तब्दीली से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मुल्की इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन को हमेशा मुज़ाकरात की दावत दी है। ईरान पर से पाबंदियां खत्म हुई तो पाकिस्तान को मौशी फायदा होगा।
وزیر اعظم بطور کپتان اپنی ٹیم خود منتخب کرتے ہیں، کس کو کہاں رکھنا ہے وفاقی کابینہ میں تبدیلی سے متعلق تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے حال ہی میں اپنی کابینہ کی جانچ پڑتال کی ہے۔ بیرسٹر عقیل کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا وزیر اعظم نے متعدد بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئندہ بھی حکومت اپوزیشن کی نشستیں ممکن ہیں۔ پی ٹی آئی بات چیت کا آغاز کرے، اس میں شکایت دیکھی جائیں گی، مذاکرات کی خواہش نظر آ رہی ہے لیکن ان کا انا کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم نے ہاتھ ملانے میں بہت دیر کر دی، پارلیمنٹ کی روایت کے مطابق سیاسی لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کشمیر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرے، سیاسی مسائل اور تناؤ بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا شہری مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے۔ 9 مئی کو مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود الرشید کو 10 سال قید سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت 12 ملزمان کو بری کیا، 8 کو سزائیں سنائیں۔ عدالت 9 مئی کے 8 مقدمات کا فیصلہ سنا چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی 6 کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ بنوں میں یک کے بعد دیگرے 2 دھماکے، 7 افراد جام بحق، 3 زخمی۔ پہلا دھماکہ مسافر وین کے قریب، دوسرا زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے والی گاڑی پر ہوا۔ دونوں دھماکے ریموٹ کنٹرول تھے۔ دھماکوں میں 50 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی دھماکے کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ہر صورت شکست دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے معصوم لوگوں اور بچوں کو نشانہ بنانا درندگی ہے، درندہ صرف خارجی کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایکسپورٹ لینڈ گروتھ بنیادی ہدف ہے، حکومت نے بجٹ میں اپنی سمت واضح کر دی۔ زراعت کے شعبے میں چین سے تعاون کو مزید وسعت دے رہے ہیں، 7 ارب روپے کی لاگت سے جدید کولڈ سٹوریج بنا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پینشنرز کے لیے چہرہ شناسی کے ذریعے تصدیق کا نظام متعارف کرایا گیا ہے، بزرگ پینشنرز گھر بیٹھے اپنی تصدیق مکمل کر سکیں گے۔ اعلیٰ تعلیمی معیار برقرار رکھنے کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث مکمل، اسپیکر ایاز صادق نے بتایا کہ بجٹ پر 7 دن بحث ہوئی، جس میں 232 ارکان نے حصہ لیا۔ قومی اسمبلی نے 407 ارب 41 ارب سے زائد کے لازمی اخراجات کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت کے بیرونی ترقیاتی قرضوں کی مد میں 607 ارب روپے منظور کیے گئے۔ قومی اسمبلی کے لیے 7 ارب 96 کروڑ، سینٹ کے لیے 6 ارب 45 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے لیے 7 ارب 44 کروڑ، وفاقی آئینی عدالت کے لیے 6 ارب روپے کی منظوری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 2 ارب 36 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات منظور کیے گئے۔ بغاوت کی باتیں کرنا ناقابل معافی جرم ہے، ایسے لوگوں کو پھانسی دی جائے، ہمیں پہلے ہی لگ رہا تھا یہ منصوبہ بندی تصادم کی طرف جائے گی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق کی دیگر کشمیری رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، شاہ غلام قادر نے کہا کل عدم ایکشن کمیٹی کے ارکان انتشار پھیلا رہے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی جدوجہد میں بھرپور ساتھ دیا، کسی کو پاکستان اور کشمیر کے لازوال رشتے کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبیلہ ایوب نے کہا سادہ لوگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر تشدد کا راستہ اختیار کریں گے تو ریاست کارروائی کرے گی۔ ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے 2 مقدمات کی سٹی کورٹ میں سماعت، گارڈن پولیس نے حتمی چالان کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے عاشورہ کے بعد حتمی چالان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ پولیس نے انمول پنکی کے فلیٹ سے منشیات اور اسلحہ برآمد کیا تھا۔ تفتیشی افسر نے مقدمات کا عبوری چالان گزشتہ ہفتے جمع کرایا تھا۔ مقدمے میں انمول پنکی کے 4 سہولتکار بھی گرفتار ہیں۔
بیٹی کو امریکہ سے پاکستان لا کر قتل کرنے کا کیس، کوئٹہ کی عدالت نے مقتولہ کے والد اور ماموں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ مجرم انوار الحق اور محمد طیب پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے۔ 14 سال کی ہرا انوار کو جنوری 2025 میں قتل کیا گیا تھا۔ والد اور ماموں کو لڑکی کی طرز زندگی اور سوشل میڈیا استعمال پر اعتراض تھا۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر پنک بس کے سامنے موٹر سائیکل سوار کی نازیبا حرکت، بس میں سوار خواتین نے ویڈیو بنا لی، اعلیٰ حکام سے واقعے کا نوٹس لینے اور ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ۔ سرکاری فنڈز عوام کی امانت ہیں، پائی پائی کی حفاظت اور بچت فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے 80 ارب روپے کی مجموعی بچت ہوئی۔ گلی محلے اور سڑکیں کھدائی کر کے چھوڑنے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ صوبے کے تمام سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹ 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ گندم کے ذخائر میں خرد برد پر محکمہ خوراک سندھ کے 5 افسران اور اہلکار برطرف، 2 ارب 65 کروڑ روپے کی ریکوری کی ہدایت۔ وزیر خوراک سندھ نے برطرف افسران کے کیسز اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے۔ فوڈ سپروائزر دیدار حسین مکسی سے 1 ارب 19 کروڑ، فوڈ انسپیکٹر بلخ شیر سے 78 کروڑ، فوڈ انسپیکٹر محمد علی مکسی سے 20 کروڑ 83 لاکھ، فوڈ سپروائزر حبیب اللہ ابڑو سے 8 کروڑ 79 لاکھ روپے ریکور کرنے کا حکم۔ کراچی میں رینجرز کی شاہ لطیف ٹاؤن میں کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق جاوید علی اور سواتی فتنہ الخارج کا انتہائی سفاک کارندہ ہے۔ 7 جون کو سوات میں راکٹ لانچرز اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں 3 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ جاوید علی کراچی میں روپوش تھا۔ پاک پتن میں برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری، بہشتی دروازہ کھولنے کی رسم کل ادا کی جائے گی۔ درگاہ کے سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی بہشتی دروازے کی قفل کشائی کریں گے۔ دنیا بھر سے آئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک وطن میں موجود، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سفری پابندیوں سے ٹیم کی تیاریاں متاثر ہو رہی ہیں۔ ایران کا ورلڈ کپ منتظمین کے خلاف فیفا میں شکایت درج کرانے کا اعلان۔ ترجمان فیڈریشن کا کہنا ہے منتظمین سے ٹیم کو میچ سے 2 دن پہلے لاس اینجلس جانے کی اجازت کی درخواست کی تھی جو مسترد کر دی گئی۔ ایران کا دوسرا گروپ میچ کل بیلجیم سے شیڈول ہے۔ اور ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی جوڑی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ٹاپ 4 مقابلے میں نور جوان اور ناصر اقبال نے میزبان ملیشین جوڑی کو اسٹریٹ گیمز میں 2-0 سے شکست دی۔ ایونٹ کے حتمی مارکے میں پاکستان کا مقابلہ کل روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔